कराची, अब तैयार हो जाओ। मैंने सुना है कि बड़े 90 में अंडे पहुंच गए और टमाटर पहुंच गए मुझे वेलकम करने के लिए। मेरे कारकुन को कोई किसी किस्म का कुछ नुकसान पहुंचा, सीधा हमने केस करना अल्ताफ हुसैन। खुश आमदेद कहता हूँ। खास मुबारक देता हूँ, आज जुडिशल कमीशन बन गई है और जस्टिस नासिर मुल्क में उसके नीचे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कराची पहुंच गए। 90 पर अंडे पड़ते हैं या टमाटर, ये तो अभी थोड़े आइंदा चंद घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन खान साहब कहते हैं कि वहाँ पर पहुंच गए अंडे भी और टमाटर भी। अब इस्तकबाल करने लोग भी आ सकते हैं और 90 के अंडे और टमाटर भी आ सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो लगता नहीं है मुझे कि 23 अप्रैल तक नीचे जाना है, क्योंकि NA-246 इसके ऊपर MQM भी जान लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी 30 साल से जीती हुई नशिस्त है उनके हाथ से न जाए। MQM और जमात इस्लामी इन्होंने आपस में नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, वो ये है कि अब वो इकट्ठे कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, बाई इलेक्शन हो या आपके लोकल बॉडीज़ के पोल्स हों। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होंगी, क्योंकि ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी सियासी एतबार से। किसी ज़माने में जमात इस्लामी का बहुत ज़ोर था, जब जनरल ज़िया ने टेक ओवर किया उस वक्त तक MQM अभी नहीं थी, बल्कि ये बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जमात इस्लामी का ज़ोर तोड़ने की खातिर ही वहाँ पर जनरल साहब ने उस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया कि दूसरे ग्रुप्स डेवलप हो जाएँ। MQM ने फिर अपनी जगह खुद बनाई, जैसे भी बनाई, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी 100 होंगी, लेकिन MQM उसके बाद से, जनरल ज़िया के उस दौर के बाद से आज तक कराची की या अर्बन सिंध की सबसे बड़ी जमात यही है। कौमी की या सूबाई की नशिस्तें हों, पूरा शहर वो कराची सारा ही ऑलमोस्ट ले जाते हैं। अब PTI ने वहाँ से 1-2 नशिस्तें जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना असर और सुख खो चुकी है। यमन के हवाले से अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट इन सेशन है, अभी इजलास कल भी जारी रहेगा, EPC की भी बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बहुत से गॉसिप्स हैं उनमें से एक सरफहरिस्त ये है कि पाकिस्तान डिप्लॉयमेंट करेगा, कुछ फ़ौजें भेजेगा ताकि हम सऊदीज़ के साथ जो अपनी दोस्ती है उसको निभा सकें, लेकिन शायद हम उस जंग का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, जिसके हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों जानिब से ये अप्रीहेंशन आई हैं कि वहाँ तो सिविल वॉर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये आके शिया सुन्नी फसाद की शक्ल में इख्तियार कर ले। बॉर्डर के ऊपर 8 ईरानियन गार्ड्स को मार दिया गया, उसके पे ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि पाकिस्तान के ऐसे मौके के ऊपर ताल्लुकात बिगाड़े जाएं जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान आके अहम डिस्कशंस करनी है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आज के प्रोग्राम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर हैं रियासत सरहदी मुल्क के, वेरी वार्म वेलकम। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं MQM से, कराची स्टूडियो से। वसीम साहब आपको भी खुश आमदीद। और सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ हैं। सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिराजुल हक साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिराज साहब ये फरमाइएगा कि जो गुज़श्ता रात आपसे बात भी हुई और हमने उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ भी की, उसी से चाहूँगा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये तय पाया है कि एक ऐसी इंतखाबी हिकमत अमली तय की जाए जो बाई इलेक्शन भी हो या लोकल बॉडीज़ भी हो, वहाँ पर दोनों जमातें मुश्तरका उम्मीदवार लाएँ। इसके ऊपर आपसे थोड़ी सी चाहूँगा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में जमात इस्लामी की एक तारीख़ है, क़ुरबानियों का भी, खिदमत का भी, दावत का भी, सियासत का भी। और इसलिए जमात इस्लामी अगरचे MQM के वजूद में आने के बाद तमाम इदारों ने मिलकर और ख़ास कर एजेंसियों ने मिलकर उसको एक तरफ करने की कोशिश की, लेकिन अब भी जमात इस्लामी वहाँ की गलियों और कूचों में मौजूद है और हर जगह मौजूद है। जमात इस्लामी अब भी कराची की एक बहुत बड़ी सियासी ताकत है, और जब भी आज़ादाना इलेक्शन हुआ और होगा और बैलेट बॉक्स और वोटर और पोलिंग स्टेशन और वहाँ वोटर को आज़ादी मिली, जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी ताकत और एक हैसियत के साथ उभरेगी। कल आप तहरीक इंसाफ से क्या तय पाया? फिर पूछा है जी। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जमात इस्लामी ने राशिद नसीम साहब को अपना कैंडिडेट नामजद किया है, कैंपेन भी शुरू की है। 12 तारीख को मेरा जलसा भी है कराची में, हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हालात पुरसकून भी है और हम पर उम्मीद भी है इंशाअल्लाह। पहले भी 2002 के इलेक्शन में बदतरीन माहौल में जब हर तरफ MQM का जोर और जबर और डंडे और बंदूक की सियासत थी,
تو ان حالات میں بھی جماعت اسلامی نے وہاں اچھے ووٹ لیے. 2013 کے الیکشن میں بھی 2 گھنٹے صرف پولنگ ہوا تھا. بعد میں پھر جماعت نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, لیکن اس دوران بھی بڑے تعداد میں لوگوں نے جماعت کو ووٹ دیا, اور اب بھی جماعت اسلامی کا ووٹ بینک وہاں موجود ہے. کل سینٹ کے الیکشن کے دوران شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے اور دوست ملنے آئے. خالد علوی صاحب, عارف علوی صاحب تھے اور اسد عمر صاحب تھے, اور ان کی خواہش تھی کہ مل کر بلدیات کے لیے بھی اور ضمنی الیکشن کے لیے کراچی کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ بھی اپنی جماعت کے اندر مشاورت کر لیں, ہم بھی اپنے جماعت کے اندر اور کراچی کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو ایک جمہوری جماعت ہے اور ایک مشاورت کی بنیاد پر چلتے ہیں. لہذا وہ بھی مشاورت کریں گے, ہم بھی مشاورت کر رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے, ضمنی الیکشن بھی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ کراچی کو ڈنڈے اور اسلحے کی سیاست سے نجات دلا دے. یہ فرمائیے کہ یہ اب آپ کی حتمی میٹنگ کب ہوگی, کیونکہ NA 246 کا الیکشن 23 اپریل کو ہے, اس سے پہلے آپ کی میٹنگ متوقع ہے. آپ کی اپنی شورا سے کنسلٹیشن ہوگی؟ مجھے بھی کراچی جانا ہے 11-12 کو, میں ادھر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہاں کے دوستوں سے بنیادی طور پر تو کراچی کے جماعت سے ہم نے مشورہ کرنا ہے, اور پی ٹی آئی والی بھی آپس میں مشورہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں بیٹھ کر میرے خیال ہے کہ ہم صرف ایک 12 اپریل کو موسٹ لائکلی آپ کراچی میں بیٹھیں گے, اپنی جماعت کے لوگوں سے مشورہ کریں گے اور تحریک انصاف والے اپنی جماعت سے, اور پھر اس کے اوپر آپ حتمی رائے دیں گے. 12 تاریخ کو میرا جلسہ بھی ہے, اور جلسے کے لیے آ رہا ہوں. اس دوران وہاں کے ساتھیوں سے ملاقاتیں بھی ہوگی, گپ شپ بھی ہوگی اس موضوع پر. بالکل صحیح ہے, اور اگر یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک ہی کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا جائے بائی الیکشن کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے لوکل باڈی پولز کے لیے بھی. جناب قادر بلوچ صاحب, آپ پاکستانی سیاست سے بھی بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں, خود کراچی میں بھی آپ رہے. یہ فرمائیے گا کہ اگر دونوں جماعتیں مشترکہ امیدوار لاتی ہیں, جماعت اسلامی کا کسی زمانے میں بڑا زور شور تھا, تو کیا MQM کے لیے چیلنج بن سکتا ہے, کیونکہ 30 سال سے یہ جماعت اسی حلقے سے جیت رہی ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کی نمائندہ حیثیت رہی ہے کراچی میں پاسٹ میں. ایک زمانہ تھا جہاں پر آدھے سے زیادہ سیٹ جماعت اسلامی کے پاس جاتی تھی, 1/4 جمعیت علماء پاکستان کی طرف, نورانی گروپ کی طرف ایک آدھ سیٹ ادھر چلی جاتی تھی, ایک آدھ مسلم لیگ وغیرہ لیا کرتا تھا. اور یہ اسی طرح سے جاری تھا یہ حساب کتاب جب تک کہ MQM وجود میں نہیں آئی تھی. MQM کے وجود میں آنے کے بعد جس طرح سے سراج الحق صاحب نے کہا کہ 2002 کے الیکشن میں پھر جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں پر پھر جماعت اسلامی نے اکثریت لی اور ان کا ناظم آیا. نعمت اللہ خان صاحب نے بڑے اچھے کام کیے, اور یہ سیٹ 246 جو ہے یہ پروفیسر غفور صاحب کی سیٹ تھی. ہمیشہ جماعت اسلامی اس پہ جیتی رہی ہے. اب ان کی آپس میں الائنس ہے, بالکل سیاسی جماعتیں الائنس کرتے رہتے ہیں, اکٹھے الیکشن بھی کانٹیسٹ کرتے ہیں. اس پر اگر ابھی یہ فیصلہ یہ کیا جائے گا, جو ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا سامنے آئے گا. اگر جماعت اسلامی نے اس پر اگر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور اپنا وڈرا کیا تو ایک سبمیشن ہوگی, ایک سرنڈر ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی سپیریئر پوزیشن کے سامنے. اس کو یہ پوزیشن ایکسیڈ کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا. یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ووٹرز کے اوپر, اس کے ورکرز کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. پرابیبلی یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سراج الحق صاحب کی شورا میں وہاں پر ان کے اوپر دونوں جماعتیں اس پہ بات کریں گے. اچھا وسیم اختر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں MQM کے لیے چیلنج بن سکتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کے آپ کے مقابلے کی امیدوار لائیں؟ MQM جمہوریت پسند جماعت ہے, لبرل اور ماڈریٹ جماعت ہے, امن پہ, پیس پہ یقین رکھتی ہے. MQM صرف کراچی سے ہی نہیں, گلگت بلتستان سے بھی جیتی ہے, کشمیر سے بھی جیتی ہے, اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ 9 الیکشنز میں MQM کا ووٹ بینک اللہ کے فضل سے اوپر ہی گیا ہے. اور اگر پاسٹ میں دیکھیں 93 کے الیکشن میں MQM نے نیشنل اسمبلی سے بائیکاٹ کیا تھا, اور پھر جماعت اسلامی کو کھلا میدان ملا تھا. تو ان کے جو MNA بنے تھے, کوئی 600 ووٹ لے کے بنے تھے, کوئی 1000 ووٹ لے کے بنے تھے, کوئی 2000 لوگ ووٹ لے کے بنے تھے.
تو یہ تو این اے کا ووٹ ان کو پڑے تھے اس وقت جب ہم نہیں تھے فیلڈ میں, ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. تو اب اللہ کرے ان کو عوام ووٹ ڈالے. اب جو پریویس ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں, میں آپ کی توجہ کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا, 12 بجے جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا, اس کا سارا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا جو 31,000 بنتا ہے. تو اب یہ دونوں مل کے 31,000 لے لیں یا الگ الگ لے لیں, ملنے 31,000 ہی ہیں. ہو سکتا ہے اب کم ہو گئے ہوں, کیونکہ طالبان سے جو ایفیلیشن نظر آئی ہے عوام کو, ان کے گھروں سے طالبان کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے ہیں. تو کراچی کے لوگ ماڈریٹ ہیں, لبرل ہیں, طالبان دہشت گردوں کے خلاف ہیں. آپ کی جماعت کوئی 1,35,40,000 ووٹ لیے تھے اور 1 لاکھ سے زائد کی لیڈ سے آپ جیتے تھے. نبیل گبول صاحب آپ کے امیدوار جو تھے اسی حلقے سے. کیا عمران خان کا کراچی آنا, عزیز آباد کے گلی کوچوں میں اور کریم آباد میں جا کے ووٹ مانگنا آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے, چیلنج ہو سکتا ہے کہ ووٹ شفٹ آ جائے کچھ؟ نہیں ندیم بھائی, نہیں, ایسا نہیں ہے. 100 بسم اللہ, الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. ہم ویلکم کر رہے ہیں, آئیں ان کو, الیکشن لڑیں, کیمپیننگ کریں, ہم ساتھ دیں گے ان کا. ہم بالکل نیوٹرل ہو کے ویلکم کریں گے. اور اگر عوام ان کو پسند کرتے ہیں, بالکل عوام کو حق حاصل ہے کہ ووٹ ڈالیں. یہ گلی گلی کوچا کوچا جائیں, جینا گراؤنڈ میں جلسہ کریں, ہر گراؤنڈ میں جلسہ کریں. ہمارے طرف سے کھلا ہے ان کو, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں, ہم تو ویلکم کر رہے ہیں ان کو. مگر پھر میں بتاؤں گا سراج الحق صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان وہاں کیمپین کرتے ہیں, سراج الحق وہاں جا کے جلسہ کرتے ہیں, جماعت کا وہاں ایک ٹریڈیشنلی ووٹ موجود ہے, جتنے بھی ہزاروں کا مجھے معلوم نہیں, تو کیا آپ دو جماعتوں کا جو انتخابی اتحاد ہے وہ وہاں پر ایک گیم چینجر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ وسیم صاحب کہتے ہیں 31,000 کا 31,000 ہی رہے گا, 32 نہیں ہونے والا. ہم پہلے مرحلے میں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن آزادانہ ہو, اور ماضی کی طرح یہاں الیکشن کمیشن آنکھ کے بند نہ کرے, ووٹر کو بھی آزادی ہو ووٹ ڈالنے کے لیے, اور پولنگ سٹیشن میں جو عملہ ہے اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے پولنگ سٹیشن پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں خوف کا جو ماحول ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور خوف سے کراچی والوں کو نجات دلایا جائے اور آزادانہ ووٹ کا استعمال ہو, تو کراچی کے لوگوں نے MQM کو بہت بڑا موقع دیا, اور ایک بار نہیں بار بار دیا. اور اب بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کے لوگ موجود ہیں, سینٹ میں لوگ موجود ہیں. لیکن اب کراچی کے لوگ خود حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ ان 24 سالوں کے MQM کی حکومت میں کراچی کے عوام کو کیا ملا کیا نہیں ملے, کیا امن ملا یا بدامنی ملی, کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا یا روزگار میں اضافہ ہوا, کیا خوشیوں میں اضافہ ہوا یا ہر روز اور ہر رات لاشیں اٹھانے اور لاشیں دفنانے کا ایک کلچر عام ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کے عوام ایک چینج تبدیلی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ایک پرامن. سراج الحق صاحب, کیا عمران خان اور سراج الحق کی اپیل کے اوپر عزیز آباد سے آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں کراچی میں ہمارے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے, ہمارے سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. پہلے بھی ہمارے سپورٹ موجود ہے, اور کراچی کے لوگوں کے دلوں میں جماعت اسلامی کے لیے محبت موجود ہے, لیکن اس محبت کے اظہار کے لیے ایک پرامن ماحول کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم الیکشن کمیشن سے بھی کہتے ہیں کہ ہر قیمت پر کراچی میں ایک پرامن آزادانہ الیکشن کو یقینی بنایا جائے. اگر آزادانہ الیکشن ہو تو کیا آپ کے امیدوار جو بھی ہوں گے مشترکہ امیدوار وہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ پوزیشن میں ہیں اس میں آپ؟ ظاہر ہے ہم تو الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ ہم جیت جائے, ہمارا امیدوار جیت جائے. اور میرا یقین ہے, میرا امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور کراچی کے لوگوں کو آزادانہ ماحول مہیا کیا, تو کراچی کے لوگ ضرور تبدیلی چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, اور وہ ہمارے امیدوار کو ووٹ دیں گے اگر ایک پرامن ماحول ان کو میسر آیا. اگر اس بار بھی الیکشن کمیشن سراج الحق صاحب پرامن جی بریک قریب آ گیا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں تو ہم کراچی کے الیکشن پہ بھی اور یمن کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
कराची का अहम हलका NA 246 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मजबूत तरीन गढ़। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से आगे बढ़कर देखें तो इस नशिस्त के लिए कप्तान की जमात सुन्नी तहरीक और दीगर मजहबी जमातों को भी हम नवा बना सकती है और इस तरह इस हलके में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। 2013 के आम इंतखाबात में नबील गबोल ने 1,78,000 वोट लिए, तहरीक इंसाफ के आमिर शर्जील ने 32,038 वोट लिए। जमात इस्लामी ने दोपहर 1 बजे इंतखाबात का बाइकाट किया, ताम इसके उम्मीदवार को 10,321 वोट मिले। बात की जाए 2008 के इंतखाबात की तो MKM के सुफियान यूसुफ ने 1,86,933 वोटों से कामयाबी के झंडे गाड़े। पीपल्स पार्टी के सुहेल अंसारी महज 6,000 वोट ले सके। जमात इस्लामी मैदान से बाहर रही। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये इस हलके का एक माजी के वोटर्स का टर्नआउट था कि MKM और इनके मुकाबले पे दूसरे उम्मीदवारों ने क्या लिए। 2002 एक इंटरेस्टिंग पोजीशन हमारे पास है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने MMA बनवाई और इस हलके से MMA के वोटर जो उम्मीदवार थे राशिद नदीम साहब, उनके कोई 32,000 से ज़ायद वोट थे। उसके मुकाबले में MKM के हाजी अजीज़ साहब के कोई 53,000 से कुछ ऊपर वोट थे। 20-21,000 वोट का फ़र्क था। जनरल साहब, इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि इस हलके में आपके बोरी के भी वोट हैं, इस हलके से आपके इस्माइलीज़ के भी वोट मौजूद हैं। तो ये कुछ लास्ट इलेक्शन का अगर रिजल्ट देखें तो ये वोटर जो था लार्जली PTI की तरफ गया था। इस दफ़ा मालूम नहीं क्या ट्रेंड बनेगा। देखिए जी, मैं एक बात ऐसी है जिसको हमारे दोस्त अगर सुनेंगे तो उनको नाराज़गी होगी, लेकिन कराची में जनरली ये मशहूर है कि वहाँ पर एक खौफ व हरास और डर के माहौल में इलेक्शन होते हैं। क्यों और खौफ व हरास क्यों? और एक ख़ास जमात से मुताल्लिक़ वो खौफ व हरास उनसे रिलेट किया जाता है, उसकी बात की जाती है और कहा यह जाता है कि उसी जमात को ज़्यादातर वोट लोग डालते हैं और उनके लिए खुल के किसी और जमात की हिमायत में आना, ख़ासकर कारोबारी लोगों का, वो इतना आसान नहीं है। आप किस सन में थे जनरल साहब खुद कराची में? मैं अर्ज़ करूँगा ना जी, एज DG रेंजर्स। आप DG रेंजर्स से ना कराची? जी, मैं DG रेंजर। कब से कब तक जी? कब से कब? मैं 98 से 2001 तक मैं 2001 तक 98 के आखिर में जाके 2001 की बिगनिंग तक मैं वहाँ पर था जी। इस अरसे में तो वहाँ इलेक्शन हुए नहीं जी, उस दौरान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ जी, तो इसलिए मैं कोई कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो कारोबारी लोग हैं जी, उनको अपना कारोबार ज़्यादा अजीज़ होता है। ये खुल के अगर कहीं से उनको ख़तरा हो कि उनके कारोबार को या उनके जान माल को किसी से ख़तरा हो सकता है, तो वो खुल के उस जमात के ख़िलाफ़ खुल के आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये सब के सब लोग एक अलायंस बनाएं और वो MQM के ख़िलाफ़ बनाएं, कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा इस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यस मुकाबला सख्त हो सकता है। गेम चेंजर ये बन सकती है। गेम चेंजर ये हो सकता है क्योंकि मैं समझता हूँ, जहाँ तक इस सीट का ताल्लुक है, इस सीट को मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब है कि इनके कायदे तारीख अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती सीट समझता हूँ। जो आदमी यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, इस वक्त आप इस तरह समझ लें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ही वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ मेरे ख्याल में MQ वाले ये बस इस बात को समझते हैं और वो अपना पूरे का पूरा जोर लगाएंगे कि यहाँ पर अगर खुदा मैं नहीं कहूँगा, अगर कोई डेंट पड़ गया और अदरवाइज ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। वसीम अख्तर साहब, क्या ऐसे कोई खदशात मौजूद हैं कि आपका वोटर जो है वो आपको उतनी तादाद में वोट ना डाले? जैसे अभी बताया गया कोई 1,78,000 वोट पड़ा था, तो अगर 1,78,000 की बजाय 78,000 रह जाता है तो फिर क्या होगा? टर्नआउट भी नीचे जा सकती है, वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन से वोटर कम मोबिलाइज हो सकता है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए उतने ही वोटर अभी भी निकलेंगे जितने 2013 मई में निकले थे? पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं नदीम भाई कि खौफ, पता नहीं ये क्यों कहा जाता है, मेरी नज़र में ये एक ट्रेंड बन गया है कि हर आदमी कह रहा है कराची में खौफ से वोट डलता है। अगर खौफ से वोट डल रहा होता, इससे पहले मैं अपनी बातों में कह चुका हूं, जब ऑपरेशन पीक पे था, स्टेट ऑपरेशन, सख्त तरीन ऑपरेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही थी, स्टेट कर रहा था, उस वक्त MQM हाइडिंग में थी, नहीं थी, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी नहीं थे, तो भी MQM जीती थी, MQM को ही वोट पड़ा था। अगर हम खौफ की वजह से वोट डलवाते हैं तो उस वक्त बड़ी तरीन मौका था आवाम को कि वो हमारे मुखालिफ को वोट डालता। उसके बाद फिर हमने 93 में जो बाइकआउट किया जिसका मैंने जिक्र किया, उस वक्त भी मौका मिला था उस आवाम को जिसको जनरल साहब भी कह रहे हैं खौफ से वोट डाला जाता है MQM के, तो उस वक्त उसको मौका मिला था, वो डालता वोट। उसके बाद देखें, वोट जब डालने जाते हैं
تو آپ بند کہتے کمرے ہیں میں پردہ ڈالا 93 ہوا میں ہوتا ہے, وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ووٹ ہوتا. اور ہزار ووٹ جو تھا وہ جماعت کے لوگوں کو ملا. تو میں سرور باری صاحب کو ہم نے رابطہ کیا ہے, فیفن والے, ذرا ان سے اپڈیٹ لے لیں. سب میرے ذہن میں تو نمبرز نہیں ہے ایگزیکٹلی, لیکن آپ کو 93 کا ڈیٹا آپ کے ذہن میں ہے کہ 600 ہزار ووٹ سے بتا رہے ہیں وسیم صاحب کہ وہ جیتے تھے جماعت اسلامی کے امیدوار. نہیں, میرا خیال جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا موجود ہے اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس قدر جو ہے وہ فرق تھا. مثلا کراچی کی جو نشستیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت NA191 تھی, اس میں 10,000 پی پی کو پڑے اور PMLN کو 33,840 پڑے. NA192 میں PPP کو 8,000 پڑے, PMLN کو 20,000 پڑے, اور اسی طرح PMLN کو ایک اور جو کراچی کی سیٹ ہے کراچی ایسٹ 27,000 پڑے ہیں. تو اس طرح 13,000, 25,000, 23,000 ووٹ ہیں. لیکن اگر آپ 2002 کا ڈیٹا دیکھیں تو جو رنر اپ اور جو ونر ہے ان کے درمیان فرق نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ 2002 میں یہ واضح ہے کہ جو ریاست ہے اس وقت غالباً MMA اور جو MQM ہے اس کے درمیان نیوٹرل تھی, اور اس لیے دھاندلی کی جو ہے وہ بہت کم چانسز تھے. اور 2008 میں وہی جو ہے وہ ووٹ بینک جو ہے وہ 4 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اچھا, اس کو میں اگر 2015 پہ جلدی سے لے آؤں, 246 اس حلقے کی ووٹرز کی کمپوزیشن بھی آپ کے پاس ہوگی. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ MQM ریٹین کر پائے گی اتنے ہی ووٹ جتنے نبیل گبور نے لیے, اور ان کے مخالف اگر PTI اور جماعت کا اکٹھا امیدوار آتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ 31,000 ہی لے گا یا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو صورتحال کراچی کی ہے اس پر میں کوئی ہم نے یہ تو کچھ سروے نہیں کیا کہ اس میں کیا تبدیلی آئے گی, لیکن جو ایک PTI کی ویو چل رہی ہے اور جو 2013 کے انتخابات ہیں اس میں زیادہ تر سیٹوں پر PTI رنر اپ ہے, تو اس کی بنیاد پر کچھ جو پروجیکشنز کی جا سکتی ہیں کہ غالباً نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM کا ووٹ بینک جو ہے اتنا ہی رہے گا, کیونکہ وہ بہت سارے الیکشنز میں فلیکچویٹ کرتا رہا ہے. جیسے میں نے بات کی ہے 2002 کی, اور 2008 میں بہت فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ آپ پیچھے بھی چلے جائیں تو ووٹ بینک جو ہے 2002 میں تو کہیں بھی PTI کی آپ کو پوزیشن کیا لگتی ہے MQM کے مقابلے میں؟ بڑے مارجن سے ہار جائیں گے یا مقابلے کی فضا ہے؟ بڑا مارجن نہیں ہوگا جی, بڑا مارجن نہیں ہوگا ان مائی ویو. آپ کے ویو میں بڑا مارجن نہیں ہوگا. وسیم اختر صاحب کم ڈاؤن جی, پہلے بریک لے لیں, ان کے بعد وسیم اختر صاحب آپ سے جواب لوں گا. پہلے بریک لے لیں جی, بریک کے بعد جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب فرمائیے گا کہ وہ ابھی سرور باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ونر اور لوزر کا مارجن اتنا نہیں رہے گا, نمبر آف ووٹس چینج ہو جائیں گے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک ویو ہے جو ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو اور جماعت کا اگر مشترکہ امیدوار ہے تو اس کو سپورٹ کرے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میری نظر میں ایک تو جب میں بات کر چکا ہوں کہ اچھا ہے ان دونوں کا الحاق اگر ہوتا ہے تو خاص طور پہ کراچی کی عوام پہچان جائیں گے کہ نظریات دونوں کے ایک ہی ہیں. نمبر 2 جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ PTI صرف اس لیے الحاق کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہیں. پولنگ ایجنٹس مقامی ہونے چاہیے. اس جو جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں ان کے سپورٹرز ووٹرز کوئی بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے جماعت اسلامی ان کو سپورٹ کرے گی اس الیکشن میں ٹو پرووائڈ دیم دا پولنگ ایجنٹس. یہ میرے پاس خبر ہے. تو باقی الیکشن سامنے ہے, رزلٹ بھی انشاءاللہ آئی جائیں گے. میں جنرل صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چلوں, خوف والی جو بات جنرل صاحب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. جنرل صاحب, کراچی شہر پوری رات جاگتا ہے, پورا شہر ادھر سے ادھر صبح سے شام تک نوکریوں پہ جاتے ہیں آتے ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے. جماعت اسلامی الیکشن لڑ رہی ہے, اور بھی سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں, جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں. خوف صرف چند لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ خوف بیٹھنا چاہیے TTP کا. کراچی کے لوگوں پہ خوف اگر بیٹھا ہوا ہے وہ TTP کا بیٹھا ہوا ہے. اگر جنرل صاحب اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مل کے TTP کو کنڈیم کریں اور ان کے خلاف سخت الفاظ بھی استعمال کریں, نام لے کے کنڈیم کریں,
تو میرے خیال میں تھوڑا سا کراچی کے عوام کا خوف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی پوچھتے ہیں ان سے جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ کو اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہیے۔ جی انہوں نے بالکل دیکھیں، میں نے کہا کہ کبھی بھی کسی الیکشن کے دوران میں کراچی میں نہیں تھا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو کہ جنرلی کہا جاتا ہے اور جو پریس میں ان کی مینشن کی جاتی ہے، بات کرنی نہیں چاہیے جنرل صاحب، بارے میں سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت پریس میں انہوں نے تقریباً ایک طرح کا یہ امپریشن پھیلایا ہوا ہے۔ جنرل صاحب وہ بات کریں جو دیکھی ہو آنکھوں سے، وسیم بھائی ذرا تھوڑا سا آگے جانے دے، میں بات کر لوں گا، مجھے تھوڑا سا کوالیفائی کرنے دے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے ایم کیو ایم کے اوپر کہ ان کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھا، یہ کہہ دینا کہ جی میں اسٹیبلشڈ فیکٹ، نو، میں کبھی نہیں کہوں گا اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ بہرحال دس از واٹس بینگ سیڈ، دس از واٹس بینگ سیڈ بائی عمران خان، وہ کہہ رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے وہ سنی، جو بات سنی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی 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 کا تعلق ہے، یس ایک سٹیج آ گیا تھا جہاں پر ان کی امن کمیٹی سے متعلق اس قسم کی باتیں پھیل گئی تھی۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پی 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 سے متعلق، ٹی ٹی پی وہ کہہ رہے ہیں تحریک طالبان کو آپ کنڈیم کریں کیونکہ کراچی کا امن ٹی ٹی پی نے خراب کیا۔ ٹی ٹی پی کا جہاں تک تعلق ہے تو ابھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہی کر رہی ہے، کسی اور گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی والے کرا رہے ہیں، نہ ایم کیو ایم والے کرا رہے ہیں، نہ کوئی اور کر رہا ہے۔ آپ کریڈٹ لیں، وہاں پر ہماری سپورٹ ہے، آپ کو سپورٹ بالکل ہے، بالکل۔ ارے وسیم صاحب، یہ میں جواب آپ سے دوبارہ سن لوں، کراچی آپریشن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، نہیں، ٹی ٹی پی کے آپریشن پہ ہماری سپورٹ ہے، اور باقی ٹی ٹی پی کے آپریشن پہ، ضرب عض پہ ہماری سپورٹ ہے۔ کیونکہ آج بھی خبر ہے کہ شاید 5 انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگ جو تھے کراچی آپریشن کیا رینجرز نے، جس میں ان کے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ میں یہ بات، میری بات سمجھیں، ایسے ہول پھر آپ کو تو ایم کیو ایم ضرب عض کو کمپریہنسیولی سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ میں اور بتانا چاہتا ہوں، بالکل کر رہے ہیں، سنیں، عمران خان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنڈیم نہیں کرتا۔ کراچی میں اگر خوف ہے تو وہ ٹی ٹی پی کا خوف ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا لیکن کراچی آپریشن ایز اے ہول آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ ایم کیو ایم کراچی آپریشن ایز اے ہول سپورٹ کر رہی ہے اس کو؟ دیکھیں ندیم بھائی، آپ جانتے ہیں آپریشن نواز شریف صاحب بھی شروع نہیں کر رہے تھے، ہماری ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ٹارگٹ ایکشن کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک کمیٹی فارم کرے جو کہ اوورسی کرے اس کو۔ ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ، جو اوورسی کرے اس آپریشن کو۔ آپریشن میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کو ملائن کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے ہے، پورا کراچی جانتا ہے اس کو۔ جنرل صاحب دیکھیں جی یہ تو وسیم بھائی کی اپنی امپریشن ہے جو انہوں نے گیدر کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں کراچی والوں کے لیے، پاکستان کے لیے اس سے بہتر خبر کوئی نہیں ہوگی کہ اگر ہم یہ جو آپریشن جاری ہے اس کو تمام سیاسی جماعتیں سپورٹ کر لیں، اور اللہ کرے ایک ایسا ماحول بھی پیدا ہو جائے جہاں پر ایم کیو ایم کے اوپر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک سیاسی اور پرامن پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایمرج کرے، اور یہاں کے پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی اگر اس قسم کے الزامات ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ امپریشن لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا بھی دہشت گردی سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے اشارے ان کی طرف ہوتے ہیں۔ ابھی فیصل موٹا یا دوسرا تیسرا آدمی اگر وہ 9-0 سے پکڑا جاتا ہے، کوئی اور آدمی جو کہ وانٹڈ ہے، جو کنوکٹڈ ہے، وہاں سے پکڑے جاتے ہیں، اور اس قسم کی تمام چیزیں سامنے آ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی کہے کہ یہ تو انہوں نے they have to come clear of that، انہوں نے باہر نکلنا ہے اور ان لوگوں کو کنڈم کرنا ہے، ان کو ایک طرف رکھنا ہے۔ کسی سیاسی آدمی کا اگر وہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف بغیر ثبوت کے کارروائی کی جاتی ہے، ہم وسیم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پرامن اگر ان کا کوئی کارکن، ان کا کوئی لیڈر اگر ٹارگٹ بن جاتا ہے اور بغیر ثبوت اور بغیر کسی وجہ کے، وہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وسیم اختر صاحب، would you like to respond؟ جنرل صاحب، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، میں آپ کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں میں نے، آپ مجھے بھی جانتے ہو، میں آپ کو بھی جانتا ہوں۔ یہ جو آپ نے 9-0 سے کہہ دیا کہ گرفتار ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، نہ خورشید میموریل سے کوئی گرفتار ہوا ہے، نہ 9-0 سے۔ ہاں، اس محلے سے، اس علاقے سے ضرور گرفتار ہوئے ہیں، مانتا ہوں، مگر ان کو آپ مجرم نہیں دے سکتے۔ تاریخ نے کہا تھا وسیم بھائی، انہوں نے کہا یہ وہاں پر کیا کر رہا تھا، قائد تاریخ، میں خود سنا، میں نے قائد تاریخ کو، اس نے کہا کہ یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ مان رہا ہوں میں،
बदनामी लाया हाँ, उसने, मगर पार्टी के 9-0 लिए से बदनामी नहीं, लाया। 9-0 ये से उसके नहीं गिरफ्तार अल्फाज हुए। थे जो मैंने खुद सुने। अभी हम हाँ, क्या मैं कह भी सकते मानता हैं, हूँ इस कायदे बात को, तहरीक सही जब कह रहे हैं अपने आप। मगर कंडमनेशन की बात ले आता है, 9-0 वो से नहीं। कंडम करता है कि ये वहां पर क्या कर रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ, हम इलाके उसकी से, बात उस मोहल्ले से। वसीम 9-0 अख्तर से साहब, ये नहीं। कहाँ पर थे? अल्ताफ भाई ने भी 9-0 से ये मना लोग कहाँ किया पर है। थे? फैसल मोटा वगैरह, एक शख्स शायद वो शबीर देखिए, जो भी उसका नाम था, वो वहां पर मौजूद था खुर्शीद मेमोरियल में। ये फैसल मोटा किस घर में था? नहीं, सुने, ऐसा नहीं है। उस अजीजाबाद बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारी गलियां हैं आसपास खुर्शीद मेमोरियल के भी और 9-0 के भी। मैं आपको सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। उन इलाकों में किसी घर में ये मौजूद थे, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो पकड़े गए, मगर वो मुजरिम नहीं है। अभी अदालतों ने सजा नहीं दी है। आप उसको इतना हाइप नहीं बना दो, उसको मुजरिम नहीं बनाओ, हम मुजरिम बना रहे हैं उसे। और 9-0 से गिरफ्तार हुआ नहीं। फैसल मोटा को सजा हुई है अदालत से या नहीं हुई? सजा याफ्ता कहते हैं उसके बारे में। फैसल मोटा को कहा जाता है सजा याफ्ता। सुने, उसमें से एक सजा याफ्ता है, मान रहा हूं मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, मगर अभी उसके कुछ केसेस बाकी हैं। कोर्ट को डिसाइड करने दें, हम कंक्लूजन पे नहीं जंप करें। हम पहले से किसी पार्टी को मलाई ना करें। इनसे दूर रहे वसीम भाई, इनसे दूर रहे। बरी हो जाए। जनरल कादिर साहब, आप कुछ ऐड करें? जी, तो फिर मैं भी कहूंगा कि मैं वसीम भाई से मैं अर्ज करूंगा, एमक्यूएम से मैं अर्ज करूंगा कि इस किस्म के लोगों से ये पार्टी दूर रहे तो ये पार्टी बहुत पाकिस्तान के बल्कि रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली पार्टी हुई है। मोस्ट डिजायरेबल। बिल्कुल सही कह रहे हो जनरल साहब, मैं मान रहा हूं आपकी बात। हमें करना भी अगर इन चीजों से ये चीजें अगर ये लोग और इस किस्म के लोग इनसे हट जाएं, मेरे ख्याल में इस पार्टी के प्रोग्राम से बेहतर कोई नहीं है। जिस किस्म के लोगों को इलेक्ट करवाते हैं बगैर मीन्स के, बगैर हिसाब किताब के, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। मैं ओपनली इस बात को एडमिट करूंगा, लेकिन जब तक इनके ऊपर ये धब्बा रहेगा, ये इल्ज़ाम रहेगा और इसके लोग सबूत पेश करते रहेंगे और के बेशुमार लोगों की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के टाइम में, कभी पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे, आज PMLN का मरकज़ में हुकूमत है, ये इल्ज़ाम लगते रहे। वो खुद जिस वक्त हुकूमत का हिस्सा रहे सूबे में, उस वक्त भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे। बेहतर यह होगा कि एक पर्ज की रिक्वायरमेंट इस पार्टी में। वसीम अख्तर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। बिल्कुल, आई एग्री विद जनरल साहब की बड़ा अच्छा मशवरा है। हमारी कोशिश होती है, हमारे फोल्ड में लोग आए भी हैं, निकाले भी गए हैं। हमारी कोशिश है कोई ऐसा आदमी हो तो उसको निकाला जाए, मगर इल्जामात लगे हैं, हर गवर्नमेंट में लगे हैं। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी इल्जाम लगा, हकीम सईद के मर्डर का हम पे इल्जाम लगा, मगर वो झूठा साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हम बाइज्जत बरी हुए हैं। तो ये इस किस्म के इल्जामात लगाए भी जाते हैं जनरल साहब, अब हमारी मजबूरी है, क्या करें। क्लोजिंग वन लाइनर, कराची इलेक्शन, आपको कोई बड़ी तब्दीली नजर आती है इस इंतखाब? देखिए जी, मैं एक चीज मैं यहाँ पर सबमिट मैं आपको बताना चाहूंगा। तारीख इंसाफ और जमात इस्लामी के वोट 31,000 नहीं थे, 41,000 थे। सही, ठीक है, 10,000 उनको मिल चुके थे 12 बजे। और उधर से एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, न MQM 1,80,000 वोट लेगा और न तारीख इंसाफ और इसके इनका मार्जिन बढ़ेगा, उनका कम होगा, मैं इतना बता सकता हूँ। अच्छा, आपका ख्याल है कंपटीशन टाइट होगा? कंपटीशन। बहुत शुक्रिया जनरल कादिर बलोच साहब, वसीम अख्तर साहब, इसके अलावा फैफन से हमारे साथ थे बारी साहब और हमारे सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।